اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما ڈائریکٹر صاحبان، ہمارے کارپوریٹرز، مجلسی قائدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہمارے ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز منعقد ہوئے تھے ان کے سرٹیفکیٹس کے تقسیم کے سلسلے میں آپ سب کو زحمت دی گئی ہے، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے معذرت خواہی بھی کروں، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ کی تقسیم میں کافی تاخیر ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے سابق میں جو ہم سرٹیفکیٹس دیتے تھے تو اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں لے کر آئے ہم، تو ان تبدیلیوں کو روب عمل لانے کے لیے نئے سرٹیفکیٹس کو پرنٹ کرنے میں پھر میری مصروفیت کی وجہ سے بھی کافی تاخیر ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہاں پر بیٹھی میری پردہ نشین عزت مآب ماں بہنوں سے میں معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ایسی تاخیر نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جو بھی ہو سکتا ہے ہماری ذات سے ممکن ہم کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے، یا پھر اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے۔ اور اسی سلسلے کو ہم نے نہ صرف جاری رکھا بلکہ کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں، جس کا کئی برس پہلے ہم نے آغاز کیا تھا، شاید آج سے 12 برس پہلے، اور 12 برس کا سفر ہم طے کرتے گئے، اور نشیمن نگر تالاب کٹے میں پہلے اسکول بلڈنگ کی عمارت کے تعمیر کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ایک عمارت جب مکمل ہوئی تو وہاں پر ہم نے صرف غریب، یتیم، بے سہارا بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خواتین کے ٹریننگ کے پروگرامز کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور آغاز کیا تھا۔ تو جب ہم نے آغاز کیا تھا تو کئی مختلف کورسز ہم چلاتے تھے، لیکن وقتاً فوقتاً کئی کورسز کو ہم نے کم بھی کیا، اور پھر ہمارے دوسرے مدرسوں میں بھی ہم نے اسی طریقے سے خواتین کے ٹریننگ کے پروگرامز کو منعقد کرنے کا آغاز کیا۔ نہ صرف یہ بیوٹیشن کا کورس یا پھر ایمبرائڈری یا سینے، لیڈیز کے سینے کا، یا دوسرے یہ کورسز جو آج چلائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے اسکولز میں جو ایک بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، جس میں ہم یہاں پر بھی انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس میں بھی حصہ لیں، کہ بہت سے ہماری خواتین ہیں جن کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے،
اور پھر کئی ایسے خواتین ہیں کہ جن کو اپنے تعلیم کو ترک کرنا پڑا یا معاشی پریشانیوں کی وجہ سے یا ماں باپ کے اصرار کی وجہ سے کہ چلو اب عمر ہو گئی شادی کرو. تو ایسی کئی خواتین ہیں. تو ان خواتین کو ہم دوبارہ ایک پروگرام کے ذریعے وہ خواتین جو اپنے تعلیم کو چھوڑ کر اگر 5 برس یا 10 برس بھی ہوئے ہیں, ہم ان خواتین کو ہمارے اسکول میں پھر سے پڑھا رہے ہیں, ان کو سکھا رہے ہیں اور 10th کلاس اور انٹرمیڈیٹ امتحان دلا رہے ہیں اور وہ پاس بھی ہو رہی ہیں لڑکیاں, جس کو اڈلٹ ایجوکیشن کا نام دیے ہم, تعلیم بالغہ جیسا کہتے ہیں اڈلٹ ایجوکیشن. تو وہ پروگرام بھی بڑی کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. تو میں یہاں پر بیٹھی میری بہنوں سے, خواتین سے کہوں گا کہ آپ لوگ بھی آئیے یہاں پر, ہم اس کا کورس کا آغاز کریں گے. تو اس میں اپنے آپ کو انرول کریے اور پھر جو بھی وقت آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے, کیونکہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم صبح میں نہیں آ سکتے کہ گھر میں ہم کو ذمہ داری رہتی ہے, گھر میں بچے رہتے ہیں, ان کو سکولز کو بھیجنا ہوتا ہے, پھر ہمارے گھر میں مردانہ کام پر جاتا ہے, تو ہم صبح نہیں آ سکتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے دوپہر کا وقت رکھا ہے. صحیح ہے, دوپہر کا وقت ہم نے رکھا ہے کہ 3 بجے سے 5 بجے تک یا 2 بجے سے 5 بجے تک, جو بھی آپ لوگ ٹائم صحیح سمجھتے ہیں. کیونکہ خواتین کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ وقت میں ذرا زیادہ کام نہیں رہتا ہے, بعد میں پھر صبح میں بھی کام رہتا ہے گھر میں, پھر شام میں بھی کام رہتا ہے, ہم نہیں آ سکتے. تو دوپہر کے وقت میں نہ بچے رہتے ہیں گھر پر, نہ مردانہ رہتا ہے, ہم گھر کا کام ختم کرنے کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں آ سکتے ہیں. تو ہم یہاں اس اسکول میں بھی ویسے ہی کورس کا آغاز کریں گے. تو آپ بھی آئیے یہاں پہ شرکت کیجئے, ان کورسوں میں تعلیم حاصل کریے اور پھر 10th کا اوپن اسکول کا جو امتحان ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں بٹھائیں گے تاکہ آپ پھر سے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو. اور پھر نہ صرف 10th بلکہ اس کے آگے 11th اور 12th کا بھی ہے ووکیشنل, اگر وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا بھی انتظام کریں گے یہاں پہ. اور اس کے بعد میں اگر کوئی ہماری بہن یا کوئی خواتین یہاں بیٹھی ہیں, ان میں سے کوئی بھی اگر گریجویشن بھی کرنا چاہتا ہے تو اوپن یونیورسٹی سے کس طریقے سے گریجویشن کر سکتے ہیں اور کیسے گریجویٹ بن سکتے ہیں اس کی رہنمائی بھی ہم کریں گے. ضرورت پڑی تو اس کی ٹریننگ کا انعقاد یہاں پر بھی ہم کریں گے. ہمارا مقصد اور بالخصوص میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر گھر میں علم کی روشنی ہو اور جہالت کا خاتمہ ہو. اور اگر جہالت کا خاتمہ کرنا ہے تو جہالت کا خاتمہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو واحد اگر وہ چیز ہے تو وہ علم ہے. اور علم نہ صرف جہالت کا خاتمہ کرے گی بلکہ علم آپ کے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لائے گی. علم ایک نئے انقلاب کو پیدا کرے گی. علم آپ کو بتائے گی کہ کس طریقے سے دنیا کی ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں. علم ایک ایسی دولت ہے, ایسی روشنی ہے, ایسی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی روشنی علم کی روشنی کو کمزور نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی دولت بھی علم کی دولت کو کم نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی طاقت علم کے طاقت کے سامنے ٹک نہیں سکتی. یہی ہے. اور اگر ہم کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہم علم کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور علم کے ساتھ ساتھ ہنر سے بھی آراستہ ہونا. صرف علم ہوگا تو کچھ نہیں, ہنر بھی ہونا چاہیے. تو آج وہ ہنر کی تعلیم, ہنر کی تربیت کا انتظام آج ہمارے پاس ہے. تو یہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف
सियासी शोबेबाजी करें या सियासी प्रोपेगेंडा करें, नहीं, हमारा मकसद है कि काम करो और हमारा काम खुद हमारा एक कामयाबी की निशानी व अलामत बनकर दुनिया के सामने आएगा। और हमारा काम हमारी पहचान है, और ये बुलंद इमारतें ये जो खड़ी हैं ये खुद हमारी कामयाबी की निशानी बनकर खड़ी है। हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, कल को चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ये इमारतें खड़ी रहेंगी, और जब तक ये इमारतें खड़ी हैं यहाँ पर गरीब बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता होते रहेंगे। और दुनिया शायद आज इस काम की कदर न करे, शायद मैं जिंदा ना रहूं इस काम की कामयाबी को देखने के लिए, लेकिन दुनिया जरूर देखेगी आज से 8-10 साल बाद इन्हीं इमारतों यही गरीब बच्चे जो कभी हसरत की निगाह से देखते थे स्कूलों को, मदरसों को, और दूसरे अपने घरों के बाजू किसी रईस के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए देखकर हसरत भरी निगाहों से देखते थे, और दिल में एक ख्याल को पैदा करते थे कि काश हम भी स्कूल को जा सकते। जो बच्चे तालीम से महरूम थे गुर्बत की वजह से, तालीम से दूर थे गुर्बत की वजह से, तालीम हासिल करना चाहते थे लेकिन इस्तिताअत नहीं थी, वैसे गरीब बच्चों के तालीम का हमने इंतजाम किया इन इमारतों में। और वो बच्चे न सिर्फ इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि हमारी कौम और हमारी मिल्लत का मुस्तकबिल भी उन्हीं बच्चों के हाथ है। और यहां से वैसे गरीब बच्चे निकलेंगे, और शायद मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन जरूर आने वाले कल को दुनिया देखेगी कि हमारे इन मदरसों में पढ़ने वाला वो गरीब बच्चा इंशाअल्लाह डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, लॉयर भी बनेगा, IAS IPS भी बनेगा, इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह बनेगा। कोई भी काम आज होता है तो उसके नताइज अभी नहीं आते, वक्त लगता है। आज 13 बरस पहले हमने एक स्कूल की बुनियाद रखी, आज 15 बरस 13 बरस के बाद तालाब कट्टे नशेमन नगर के स्कूल में 10वीं जमात में आ गए बच्चे, और वो 10वीं जमात का इम्तिहान इस साल लिखेंगे। और अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उन बच्चों को अव्वल दर्जे में कामयाबी अता करे। इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हमने बुनियाद मजबूत रखी। ऐसे गरीब बच्चे थे कि पहनने को कपड़े भी नहीं थे, न बस्ता था, देखकर तकलीफ होती थी, खाने को भी नहीं रहता था, कुछ भी नहीं रहता था उनके पास, इतने गरीब। हम वैसे गरीब बच्चों को 3 दिन आते थे, फिर 4 दिन नहीं आते थे, फिर 4 दिन आए, फिर नहीं आते थे। मस्जिदों से ऐलान कराया आओ स्कूल में पढ़ो, दाखिला लो, तो कोई नहीं लेते थे। तो ऐसे दौर में हमने अपने काम का आगाज किया वहां पर। आज आप कभी फुर्सत वक्त निकाल कर आकर देखिए, नशेमन नगर तालाब कट्टे के बच्चे गरीब से गरीब बच्चे हैं, लेकिन कितनी अच्छी अंग्रेजी में बात करते हैं, कितने अखलाक के साथ बात करते हैं, दीनी मालूमात है, दुनियावी मालूमात है। हमने उन बच्चों को अपने पास लेकर उन बच्चों के काबिलियत को, उनके हुनर को ढूंढकर हमने उनको तराशा है और उनको इस काबिल बनाया कि वो आगे बढ़े। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि हमने वहां पे काम किया। फिर नशेमन नगर से निकलकर जमाल कॉलोनी का स्कूल, वहां पर हमने स्कूल बनाया, वहां पर भी हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। नशेमन नगर के बाद फिर नरकी फूलबाग का स्कूल, वहां पर भी बच्चे हैं। फिर यह आपका स्कूल 1 साल हुआ, यहां पर भी स्कूल का आगाज होकर यहां पर भी बच्चे हैं। तो आप गौर करिए कि आज किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमने अवामी नुमाइंदों का एक मिजाज था, हर वक्त एमएलए है तो एमएलए साहब अगर दौरा कर रहे हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अकबर साहब ये मोहरी खराब है, अकबर साहब ये रोड खराब है, यहाँ पे लाइट नहीं है। अरे मेरा मकसद लाइट, मोरी, ड्रेनेज है जरूर, लेकिन उससे बुलंद होते हुए किताब, कलम, इल्म और हुनर की तालीम, ये काम करना।
آج ہم سب سے پیچھے ہیں تو کیوں ہیں؟ کہ ہم صرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیں. موری ہو گئی خوش، لائٹ لگ گیا خوش، روڈ پڑ گئی خوش، کچرا اڑ گیا خوش. نہیں، ہم کو آج ہمارے گھروں میں جو کچرے ہیں جہالت کے، اس کچرے کو اٹھانا ہوگا. ہمارے گھروں میں جو جہالت کے اندھیرے ہیں اس کو دور کرنا ہے. ہماری گلیوں میں جو علم نہیں ہونے کی وجہ سے جو بیٹھ کر آوارہ گردی کا جو ماحول ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے، وہ چیز ضروری ہے. تو آج ہم ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ کون ایسا ایم ایل اے ہے ہندوستان میں، اگر کوئی ہے تو بتا دیں مجھے، جو 10,000 غریب بچوں کے تعلیم کا انتظام کروایا ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن صرف آپ کے حلقے میں، چندرائن گٹے حلقے میں یہ کام ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کام بلکہ ووکیشنل ٹریننگ کا پروگرام. اور پھر میں یہاں پر بیٹھی خواتین سے کہوں گا جو سوئنگ کی ٹریننگ لیے ہیں، جو بیوٹیشن کی ٹریننگ لیے ہیں، ان سے بھی کہوں گا ہم انشاءاللہ حکومت سے نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کے تفصیلات ہمارے پاس ہیں. جو بیوٹیشن کا کورس ختم کرے ہیں، کوشش کر رہا ہوں میں کہ ان کو بھی کچھ پیسے ملے. ایک 20,000 25,000 چیک ان کے اکاؤنٹ میں آئے گورنمنٹ کی طرف سے، تاکہ وہ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا بیوٹی پارلر، ایک کرسی ڈال کے اپنا کام شروع کر سکیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی خواتین نے سوئنگ کا کورس مکمل کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے کہ ان کو ایک مشین دیں. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سے آرگنائزیشنز آئے ہیں، این جی اوز آئے ہیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں سینے کا، بیوٹی پارلر کا. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم آپ کو؟ ٹریننگ کے بھی پیسے لے رہے ہیں گورنمنٹ سے، اور پھر گورنمنٹ سے مشین لے رہے ہیں. ایک بیوٹی پارلر کی ٹریننگ کے لیے گورنمنٹ 10,000 20,000 روپے دے رہی ہے، سوئنگ کے لیے 10,000 دے رہی ہے. تو وہ این جی اوز بتاتے ہیں دیکھو ہم ٹریننگ کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ سے پیسے لاتے ہیں. تو گورنمنٹ مائنورٹی ڈپارٹمنٹ نے مجھ سے کہا اکبر صاحب آپ اتنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ہم آپ کو بھی پیسے دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اکبر الدین اویسی الحمدللہ آج تک کسی کے ایک پیسے کا روادار نہیں ہے، حکومت کا بھی نہیں ہے. میں تمہارے پیسے نہیں لوں گا. 10,000 جو ٹریننگ کے دے رہے ہیں وہ 10,000 تم میرے ٹریننگ کے لیے مجھے مت دو، وہ 10,000 روپیہ بھی میرے پاس ٹرین ہونے والی اس خواتین کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، مجھے نہیں چاہیے. تو پہلے تو بولے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا نہیں کر سکتے ہیں تو تمہارے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں آج ٹریننگ دے رہا ہوں، کل کو اللہ مجھے دے گا تو ضرور مشین اور ان کو بیوٹی پارلر کا جو بھی انتظام کرنا میں کر دوں گا، لیکن تمہارے پیسے تو میں نہیں لوں گا. لیکن اب وہ راضی ہوئے ہیں، ابھی دستخط کرنا ہے. اگر دستخط کر دیں گے تو جو بھی پیسہ آئے گا ٹریننگ کا، وہ پیسہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈلوانے کا انتظام میں کروں گا، تاکہ آپ لوگ اس پیسے سے مشین لے لیں، تھوڑا کپڑا خرید لیں اور اپنا کام گھر میں بیٹھ کر آغاز کر سکیں. یہ ہم کریں گے. پھر یہاں بیٹھی خواتین سے اور ایک بات کہوں گا کہ ہم نے آج سے 6-8 مہینے پہلے بھی کورسز کا آغاز کیا تھا. شاید آپ کو یہاں اگر اس وقت موجود تھے تو یاد ہوگا کہ ہم نے سرٹیفکیٹس بھی دیے تھے. آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ پھر سے داخلہ لیجیے. اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل میں ہم ریڈیولوجی ٹیکنیشین کا کورس کا آغاز کر رہے ہیں، ڈائلیسس ٹیکنیشین کا کورس کا آغاز کر رہے ہیں، آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین کا کورس کا آغاز کر رہے ہیں. ایسے کئی میڈیکل ریلیٹڈ کورسز کا ہم آغاز کر رہے ہیں. لیب ٹیکنیشین، ریڈیولوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین، سی ٹی اسکین ٹیکنیشین، ایم آر آئی ٹیکنیشین اور ڈائلیسس ٹیکنیشین، یہ سب کر رہے ہیں. تو اس میں بھی داخلہ لیجئے. اگر کوئی ڈائلیسس ٹیکنیشین بن جاتا ہے، کسی کے گردے خراب ہے تو مشین ہے،
تو وہ ڈائلیسس ٹیکنیشین دیکھتا ہے تو وہ ڈائلیسس ٹیکنیشین ماہانہ 20,000 روپے تنخواہ پر ہمارے دواخانوں میں ہے، بہت کمی ہے اس کی۔ آپ بھی داخلہ لے کر وہ بھی سیکھیے، سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، سرٹیفکیٹ رکھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں، آپ کو یہ بھی کام آ سکتا ہے۔ تو یہ کورسز بھی ہمارے پاس ہوں گے، اس میں بھی داخلہ لیجیے۔ اور ایک بات یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 8 مہینے یا سال بھر میں شاید انشاءاللہ تعالی چندرائن گٹے حلقے میں پرانے شہر کا ایک بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس مطلب کپڑے جو بناتے ہیں، یہ شرٹ جو بناتے ہیں، پینٹ جو بناتے ہیں، لڑکیوں کے جو شرٹ شلوار بناتے ہیں، جینز بناتے ہیں، اور دوسرے کرتے پیجامے لڑکوں کے جو بناتے ہیں، یہ سارے چھوٹے بچوں کے کپڑے، فراک بناتے ہیں، یہ سارے بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں پر انشاءاللہ تعالی میں شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ بلہ گڑے میں، جہاں پہ 3,500 خواتین کو روزی روٹی لگائی جائے گی، اور وہاں پہ سینے کے بعد ہر خواتین کو کم از کم 5,000 روپیہ ماہانہ اس کو ملے، ویسا انتظام ہم کر رہے ہیں۔ وہ بھی کام کرنے والے، ہم کام کر رہے ہیں، اور صرف باتیں نہیں کرتے، ہم کام کرتے ہیں۔ ہماری عمارتیں ہیں اور ہمارے بچے یہ پڑھنے والے، لیکن مجلس پہ تنقید کرنے والوں سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا، پہلے وہ بتاؤ۔ اگر کسی کو اکبر اویسی سے اختلاف ہے، اکبر اویسی کے کام سے مطمئن نہیں، اکبر اویسی پہ تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو، مگر اکبر الدین اویسی نے 9 اسکول بنائے ہیں، تم پہلے 10 اسکول بناؤ اور اس کے بعد مجھ پہ تنقید کرو، میں تمہارے تنقید سننے تیار ہوں۔ کریں گے تو کچھ نہیں، ایک بچے کے ہاتھ میں قلم تھمانے کی اہلیت تم میں نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے تم میں، نہ نیت ہے، لیکن تنقید کرنے کے لیے بڑی بڑی زبانیں ہیں۔ تنقید کرنا ہے تو کام کے ذریعے تنقید کرو۔ اکبر الدین اویسی کو نیچا دکھانا ہے تو ضرور دکھاؤ اور بولو اکبر اویسی تو نے بابا نگر میں 1 اسکول بنایا ہے، ہم 4 اسکول بنا کے تجھے نیچا دکھائیں گے، چلو ایسا کام کرو۔ چلو اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا، قوم کا بھی فائدہ ہوگا۔ قوم کے فائدے کی تنقید نہیں کریں گے یہ لوگ، صرف بس تنقید کرنا ہے، گالی دینا ہے، برا بولنا ہے، بھلا بولنا ہے تو بس بولتے جاؤ۔ ارے بابا آپ کچھ کرو، مجھ سے پہلے 25 برس تک تھے لوگ MLA، یہ بابا نگر کو بسا بسا کے اپنے جیب بھر لیے، لیکن ایک چھوٹا سا ٹائپ رائٹر کا انسٹیٹیوٹ ڈالے؟ کیا ایک بچے کے ہاتھ میں قلم تھمائے؟ کسی معصوم کے کھاندے پر کتاب کا بوجھ ڈالے؟ نہیں، صرف اپنے جیبوں کو بھرتے گئے اور اپنے جیبوں میں حرام کی کمائی کا بوجھ بڑھاتے گئے۔ لیکن آج ہم کام کر رہے ہیں تو ان کو بس صرف تنقید کرنا ہے۔ آج لوگ کہتے تھے، ہر کوئی بولتا تھا، کھل کے نہیں بولتے تھے، اردو میڈیم میں تعلیم تو کہتے تھے اردو میڈیم میں تعلیم حاصل کرے تو کیا فائدہ بھائی، کچھ فائدہ نہیں اردو میڈیم، لیکن پھر بھی اردو ہماری زبان ہے کہہ کے غریبی تھی، غربت تھی، ہماری زبان ہے، ہمارے بچوں کو اردو میڈیم میں بھیجاتے تھے۔ یا بابا نگر میں بھی اردو میڈیم کا اسکول ہے، 100 بچے ہیں، لیکن میرے زندگی کا مقصد تھا کہ اردو میڈیم کے تعلیم حاصل کرنے والے بچیاں اور بچوں میں وہ جو احساس کمتری اور جو خیال آتا ہے کہ کیا فائدہ اس علم کا، اس کو دور کرے۔ ارے آج میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی میں کہوں گا کہ ریاست تلنگانہ میں اردو دوسری سرکاری زبان کا موقف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اردو دوسری سرکاری زبان ہندوستان میں کہاں پر ہے آپ کو معلوم؟ یوپی میں بھی نہیں ہے، بہار میں بھی نہیں ہے، بنگال میں بھی نہیں ہے، صرف دلی
میں پنجابی کے ساتھ اردو ہے دوسری سرکاری زبان، اس کے بعد اگر کوئی ریاست ہے تو وہ تلنگانہ کی ریاست ہے جہاں پہ اردو دوسری سرکاری زبان ہے۔ اخبارات میں، اردو اخبارات میں اگر کچھ کٹنگ آتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، اردو پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آج آپ غور کریے کہ کتنا بڑا، نہ صرف یہ 10th کے امتحان کے بعد ایم سیٹ ہوتا ہے، نٹ ہوتا ہے، کئی انٹرنس امتحان ہوتے ہیں، کوئی بھی اردو میں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دوسری سرکاری زبان ہونے کے بعد انگریزی میں امتحان ہوگا، تیلگو میں ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہوگا۔ ہمارے لڑکے اردو میڈیم کے اب ہر کمپٹیٹو ایگزام لکھ سکتے ہیں۔ کیا یہ بڑی بات نہیں ہے؟ نہ صرف یہ، اس کے بعد سارے امتحانات ہوں گے اردو میں، تو میں نے پھر الحمدللہ اور ایک تیسری کامیابی حاصل کری کہ میں نے اسمبلی میں کہا کہ اگر کسی زبان کو زندہ رکھنا ہے تو اس کو روزگار سے جوڑنا ہوگا، مربوط کرنا ہوگا۔ اگر روزی روٹی کسی زبان یا تعلیم سے نہ ملے تو پھر کیا فائدہ اس علم کا؟ تو اس کے بعد میں مسلسل جہد مسلسل کا نتیجہ کہ آج آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر نے کہا کہ سرکاری ملازمت کے جتنے بھی امتحان ہوں گے، چاہے وہ محکمہ مال میں ہو، چاہے وہ محکمہ بلدیہ میں ہو، چاہے وہ محکمہ کسی میں بھی ہو، جو بھی محکمہ ہیں اس کے گورنمنٹ کے تقررات، جائیدادوں کا جو تقرر ہوگا اس کے امتحان انگریزی میں بھی ہوگا، تیلگو میں بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہوں گے۔ کیا یہ بڑا کام نہیں ہے؟ بتائیے۔ پولیس میں بھرتی کا امتحان اردو میں، بلدیہ میں بھرتی کا امتحان اردو میں، صحت کے شعبے میں بھرتی کا امتحان اردو میں، دواخانوں میں بھرتی کا امتحان اردو میں، محکمہ مال کے تقررات میں اردو میں، ارے اس کے بعد میں سنگرینی کالونیز الگ ہے، یہ پاور ڈپارٹمنٹ جو ہے ٹرانسکو، یہ بھی الگ ہے، یہ ایک الگ کمپنی ہے۔ تو میں نے کہا سرکاری محکمہ جات تو آ گئے ہیں چیف منسٹر صاحب، یہ محکمہ جات چھوٹے ہوئے، تو کہا کہ نہیں اکبر صاحب، ان محکمہ جات میں بھی چاہے وہ ٹرانسکو ہو، ڈسکام ہو، سنگرینی ہو، جو پرائیویٹ کمپنیز کی طرح کمپنی ایکٹ کے تحت ان کے تقررات کے امتحانات بھی اردو میں ہوں گے۔ تو آپ بتائیے کیا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو تنقید کرنا ہے۔ اکبر صاحب نے ایسی تعریف کی، ارے بابا تعریف کیا ہو تو کس کے لیے کیا ہو؟ کیا اپنی ذات کے لیے یا میرے لیے یا میری اولاد کے لیے یا میرے گھر کو بھرنے کے لیے نہیں؟ میں نے تعریف کی یا ہاتھ پھیلا کر اگر مانگا بھی ہوں تو اپنے لیے نہیں، اپنی ملت کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے مانگا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ مجھے اپنی عزت، اپنی شان، اپنی شوکت یا اپنے نام سے بڑھ کر اگر کوئی چیز عزیز ہے تو میرے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عزیز ہے، آپ عزیز ہیں، آپ کا مستقبل عزیز ہے۔ دنیا میں ہم نہیں رہیں گے، لیکن کام ایسا کرنا ہے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دنیا ہم کو یاد رکھے ہمارے کام کے ذریعے۔ آج اتنے اور ایسے کام مجلس کر رہی ہے تو ان کو برا دکھتا ہے کہ ہر ایک چیز آج مجلس جیسا چاری ویسا ہو رہا ہے، مجلس کے اشاروں پہ حکومت ناچ رہی ہے۔ ارے جس کے نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، نیت میں ایمانداری، دیانتداری ہوتی ہے تو اللہ خود اس کے کام کو کرواتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ یہ میں نہیں، اللہ کروا رہا ہے کام۔ آج اتنے بڑے کام آن پار ود ایس سی ایس ٹی، کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بیٹھے ہمارے کارپوریٹر شاید یہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ آن پار ود ایس سی ایس ٹی کا مطلب کیا ہے۔ کل اخبار میں آئے گا، پڑھائیے گا آپ لوگ۔ ایس سی ایس ٹی کو کیا کیا ملتا ہے نہیں معلوم، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ لوگ کہتے ہیں ریزرویشن ریزرویشن ریزرویشن، ارے ریزرویشن جب ملنا ہے ملے گا، لیکن ریزرویشن جب ملے گا لیکن ریزرویشن سے زیادہ فائدے کیسے ہو سکتے ہیں اس پہ غور کرنا یہ وقت کا تقاضا۔ اور ایس سی ایس ٹی
SC/ST उर्दू एकेडमी, लोग बोले अकबर साहब उर्दू एकेडमी तश्कील नहीं हुई, आप नहीं बोले। हाँ, मैं नहीं बोला उर्दू एकेडमी, क्योंकि उर्दू एकेडमी में मैं चाहता हूं कि कुछ तब्दीलियां आए। उर्दू एकेडमी वही एकेडमी ना रहे जो साल में एक मर्तबा कुछ इनाम दे दी, कुछ पैसे दे दी, कुछ साथियों को दे दी, कुछ शोरा को बुला ली। नहीं, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब उर्दू एकेडमी को नए जिम्मेदारियां दीजिए। उन्होंने कहा अकबर साहब क्या दें? मैंने कहा आप दूसरी सरकारी जबान उर्दू को जो ऐलान करने वाले हैं, उस ऐलान के बाद उर्दू का इतलाक और उर्दू हर महकमे में दूसरी सरकारी जबान का चलन और इस्तेमाल हो, उसकी निगरानी उर्दू एकेडमी को दो सबसे पहले। और फिर मैंने कहा कि उसके बाद में जितने उर्दू मीडियम के मदारिस हैं, पूरे मदारस में टीचर्स कितने हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इस सब की निगरानी भी उर्दू एकेडमी को दी जाए। फिर मैंने कहा कि उर्दू एकेडमी इनको उनको पैसे देती है, नहीं, उर्दू मीडियम में जितने पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं, सारी रियासत में जितने भी बच्चे हैं, हर साल उन सारे बच्चों को बैग उर्दू एकेडमी की तरफ से देना चाहिए। मैंने कहा उर्दू एकेडमी 10th में जितने उर्दू मीडियम के बच्चे जाएंगे, उनकी जो एग्जामिनेशन की फीस है वो भी उर्दू एकेडमी दे। और फिर उर्दू एकेडमी में जो बच्चे डिस्टिंक्शन में आएंगे, उर्दू एकेडमी में 8.5 के ऊपर जो भी बच्चे आएंगे, उन सारे बच्चों को इनाम देना चाहिए और इंटरमीडिएट की तालीम का इंतजाम जो भी फ्री होगा वो पूरी फीस उर्दू एकेडमी उनको देनी चाहिए। ये काम होना चाहिए। इसके ऑर्डर्स भी निकलेंगे, उर्दू एकेडमी ये काम भी करेगी और उसके साथ साथ शोरा का भी काम करेगी, मुशायरों का भी करेगी, उर्दू टेक्स्ट बुक्स का। हाँ, और एक बात मैंने कहा कि उर्दू के 10th के बच्चों के मॉडल पेपर्स, गाइड्स, वो भी प्रिंटिंग पूरी उर्दू एकेडमी से कराकर गरीब बच्चों में तकसीम करनी चाहिए। ये काम होना है। तो क्या ये काम अच्छा नहीं है? आप बताइए कि SC/STs को क्या क्या मिलता है मालूम आपको? SC/ST को बस पास फ्री रहता है, SC/ST के बच्चे को बैग मिलता है, SC/ST के बच्चे को टेक्स्ट बुक्स मिलते हैं, SC/ST के बच्चे को नोटबुक मिलती है, SC/ST के बच्चे को पॉकेट मनी भी मिलता है, SC/ST के बच्चे को और बहुत सी चीजें मिलती हैं। उनको जो मिलेगा अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को भी मिलेगा जो गरीब है। ये काम है, ये काम है। अरे रिजर्वेशन मिलने के वक्त मिलेगा, आज तो ये मिल गया ना। तो ये काम है जो मजलिस कर रही है, लेकिन मजलिस के मुखालिफिन को हमारे हर काम में तनकीद करना है। अगर तारीफ नहीं करे तो बोलते थे लड़ लड़ के मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं हो रहा। अकबर साहब लड़ लड़ के दुश्मनी करके मुसलमानों का नुकसान कर रहे। तारीफ करे तो तारीफ क्यों करे, नहीं करे तो क्यों नहीं करे, लड़े तो क्यों नहीं लड़े, नहीं लड़े तो बोलते कि कमजोर हो गए, डर गए। आप बताइए कि ये हमारे पास 72 फिरके हैं ना, लेकिन ये 73वां फिरका है, फिरके तनकीदिया। बस तनकीद करना इनका काम है। बस ऐसा करे तो बोलते वैसा क्यों करे, ऐसा करे तो बोलते नहीं वैसा करना था, ऐसा नहीं करे तो ऐसा, खड़े रहे तो बोलते बैठे क्यों नहीं, बैठे तो बोलते खड़े क्यों नहीं रहे। ये एक मिजाज हो गया है। खैर, हमको ऐसे मस्खरों की कोई परवाह नहीं है, ये चंदेखोरों की कोई परवाह नहीं है, हमको कोई परवाह नहीं है इनकी। ये लोग सिर्फ काम इनका है तनकीद करो, करते रहो, हमारा काम है काम करते रहना, हम काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये काम आज बताइए, आज अगर जरी अक्ल है ना, थोड़ी भी अक्ल है तो सोचना चाहिए नासमझों को कि आज मुल्क में कैसे हालात है, फिरका परस्ती किस तरफ जा रही है, फिरका परस्ती उरूज पर है, गौ रक्षक कभी ये कभी वो, कैसा जुल्म हो रहा है। ऐसे फिरका परस्ती के दौर में इतने काम कराना ये खुद अपने आप में एक मिसाल और तारीफ है, क्या नहीं है बताइए आप।
اور پھر آج یہ لوگ صرف تنقید کرتے ہیں مجلس پہ الزام. آج مجلس کام کر رہی ہے اور کام کے ذریعے اپنی پہچان کو چھوڑ رہی ہے. اور مجلس نہ صرف آج ریاست تلنگانہ یا حیدرآباد میں نہیں بلکہ آج مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن رہی ہے. اور امید ہے ان کو کہ کوئی کام کرے یا نہ کرے مجلس اتحاد المسلمین کرے گی. آج مجلس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، بڑھتی ہوئی کامیابیاں اور مجلس کے سامنے اقتدار ہر بات کو سننے پر جو مجبور ہو رہا ہے یہ ان کو اچھا نہیں دکھ رہا. آج بی جے پی والے کہتے ہیں کیا مجلس کی حکومت ہے کیا؟ بی جے پی کہہ رہی ہے ایک کھاندے پر اکبر اویسی، دوسرے کھاندے پر اسد الدین اویسی ہے، یہ لوگ چلا رہے ہیں. بی جے پی ایسا بول رہی ہے تو ہمارے یہ اسرائیلی ایجنٹ چندے خور یہ لوگ ہم کو کچھ اور بولتے ہیں. تو آپ بتائیے، ان کو درد ہے، تکلیف ہے تو ان کو بھی تکلیف ہے. یہ کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ ایک اسکول بناؤ نہیں. ارے آج ہمارے اسکولز بڑھتے جا رہے ہیں. آج اگر امبر پیٹ میں اسکول ہے، نشیمن نگر میں ہے، جمال کالونی میں ہے، نرقی پھول باغ میں ہے، بابا نگر میں ہے، تو انشاءاللہ آئندہ سال بلہ گڑے میں لیڈیز کے ٹریننگ کا پروڈکشن ہاؤس کا آغاز ہوگا. 3,500 خواتین کو روزی روٹی ملے گی، ماہانہ 5,000 روپے کا انتظام ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ بلہ گڑے میں 1,80,000 ایسے 10 بلڈنگوں کے برابر عمارت بن رہی ہے جہاں پہ اسکول ہوگا، جونیئر کالج ہوگا، ڈگری کالج ہوگا، پوسٹ گریجویشن کالج بھی ہوگا لڑکیوں کا. آئندہ سال سے آغاز ہو جائے گا، آئندہ سال سے ہوگا. کبھی بلہ گوڑا جا کر دیکھیے کیسی بڑی عمارت ہے، 12 منزلہ عمارت ہے. یہ 7 منزلہ ہے، وہ 12 منزلہ عمارت ہے. پرانے شہر کی سب سے بلند عمارت ہے تو غریب مسلمانوں کے تعلیم کے مرکز کی عمارت ہے. اویسی ہاسپٹل سے بھی اونچی عمارت بن رہی، اسرا ہاسپٹل سے بھی اونچی، اس عمارت سے بھی اونچی. اور پھر ہیلتھ سینٹر، اور ہیلتھ سینٹر کے بعد ایک اسکول ہم نے تالاب کٹے میں لیا ہے. تالاب کٹے میں ہم نے ایک اسکول لیا ہے. وہاں پر بھی ایک اسکول کا آغاز آئندہ تعلیمی سال سے 50,000 اسکوائر فٹ پر شروع ہوگا، آغاز ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی 3 سے 4 مہینے میں بارکس سلالہ میں بھی کہ تعمیر کا آغاز ہونے جا رہا ہے. وہاں پر بھی ہم 1 سال بھر کے بعد ایک اور اسکول کا آغاز وہاں پر بھی کرنے جا رہے ہیں. یہ کام، اتنا کام، ارے 10 بچوں کو پڑھاتے نہیں لیکن 10,000 بچوں کو پڑھانے والوں پر تنقید کرتے ہو. تو میں تنقید کرنے والوں سے کہوں گا کہ پہلے تم ہمارے برابر کام کرو، اس کے بعد تنقید کرنے کی اہلیت تم کو آئے گی. کام نہیں کرتے لیکن تنقید کرنا چاہتے ہیں. آج ہمارے پاس بہت سے سلیبس ہیں. انوار صاحب ہیں، فرسٹ کلاس سے لے کے 10th کلاس تک ہمارے اسکول میں جو دینیات کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا سلیبس 25 لاکھ روپے میں ہم نے بنایا ہے. اور ہمارے اسکول میں جو بچہ پڑھتا ہے تو وہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سارے دعائیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں. قرآن پوری ختم کرتا ہے، ترجمہ قرآن کا ختم کرتا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف کی احادیث ختم کرتا ہے، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسلام وہ بھی ختم کرتا ہے، اور پھر تاریخ اسلام بھی ختم ہو جاتی ہے. 10th پاس صرف وہ 10th پاس نہیں ہوتا ہے بلکہ دینی تعلیم میں بھی یہ سارے معلومات کو لے کر ہمارے اسکول سے رخصت ہوتا ہے بچہ. یہ ہے ہمارے پاس. اور پھر جو ہمارے پاس دین کی تعلیم دی جاتی ہے تو لوگ بولیں گے کہ اکبر صاحب ہمارا عقیدہ الگ ہے، آپ کون سے عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ بعض اہل سنت کے عقیدے کے ہیں، بعض اہل حدیث کے عقیدے کے، بعض اہل قرآن کے ہیں، بعض دیوبند کے ہیں، بعض بریلوی کے ہیں. میں کہوں گا کہ میں نے جو سلیبس بنایا ہے
उस सिलेबस को मैंने देवबंद को भी भेजा और कहा कि देखिए, अगर इसमें कोई चीज गलत है तो आप हदफ कर दीजिए, कोई चीज भूल गए हैं तो इजाफा कर दीजिए, अगर देवबंद के अकीदे के खिलाफ है तो निकाल दीजिए। देवबंद वालों ने पूरी किताब को रखा, महीनों तक रखकर कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छी है, इसमें अकायद के कोई झगड़े नहीं है। देवबंद के बाद मैंने बरेलवी को भेजा कि देवबंद वाले ने तो बोला बरेलवी वाले भी देख ले, बरेलवी वालों ने भी कहा कि नहीं, इसमें कुछ नहीं है। निजामिया वालों ने कहा कि कुछ नहीं है। फिर हमने यहां के भी मदरसों को भेजा, यहां भी हम भेजे मदरसों को कि भाई आप देखिए, सब ने कहा कि इसमें कोई निजाई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, रहने दीजिए। तो ये काम आज हो रहा है। तो मैं आप सबका इतना वक्त लिया हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं कि वक्त लिया, समझाना जरूरी है, क्योंकि कोई अगर आकर आपके सामने मजलिस और हमारी मुखालिफत करेगा तो आप लोग के पास भी मालूमात होनी चाहिए ताकि आप उस मुखालिफ से बोल सकें, बहस कर सकें और ऐसे मुनाफिकीन को अपने गलियों में आने से रोकें और इनको कहें कि तुम निकल जाओ यहां से, तफरीका डालने की हम तुमको इजाजत नहीं देंगे कौम में। इसलिए इतना वक्त मैं आप लोगों का लिया और मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि ये इमारतें, ये सब कुछ मेरी नहीं, ये सब कुछ आपकी हैं। जितना हो सकता है इससे इस्तेफादा उठाइए, इससे फायदा उठाइए, अपने घरों में एक नई खुशहाली को लाइए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस कार खैर के काम को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सारे डायरेक्टर्स साहिबान जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों, इनकी कोशिशों और इनके काम को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे टीचर्स जो हमारे मदरसों में बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी काबिलियत के ज़रिए उनको इल्म के जेवर से आरास्ता करें। अल्लाह उनके इस खिदमत को कबूल फरमाए। इनकी मुसीबतों, इनके परेशानियों में अल्लाह गैबी मदद फरमाते हुए इनके परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तो हिफाजत फरमा, इनके मुस्तकबिल की हिफाजत फरमा, इनके रोशन मुस्तकबिल करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे पास आने वाली हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन जो हुनर हासिल करने के लिए आए हैं, ऐ अल्लाह तो इनके हुनर में और इजाफा अता फरमा। ऐ अल्लाह इनकी रोजी रोटी में इजाफा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में कोई बीमार है तो इनको शिफा कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में अगर कोई परेशान है तो इनके परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बेरोजगार है तो उनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बच्चियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, ऐ मौला, ऐ अल्लाह इनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह हम सब की मुसीबतों को दूर फरमा, हमारे परेशानियों को दूर फरमा, हमारी जिंदगियों में कामयाबी और कामरानियां अता फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन इदारों की हिफाजत फरमा।